اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 61 سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ مضمون ہے سورہ بقرہ 7واں رکوع ہے، پہلے پارے کا 7واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہاں 7واں رکوع مکمل ہوا ہے، اور اس رکوع کی صرف 2 ہی آیتیں تھیں، اور اس رکوع میں 2 آیتیں آنے کا بھی ایک مضمون یہاں مکمل ہوتا ہے کہ جو نعمتیں بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں ان کو یہاں ان نعمتوں کے حوالے سے مکمل کیا، لیکن نعمتوں کی ناشکری پر ان کو جو مورد الزام ٹھہرایا وہ بھی اسی رکوع تک مکمل ہوا۔ یعنی گویا یوں سمجھیں کہ جو 6 رکوع میں ساری نعمتوں کا ذکر کر کے 7ویں رکوع میں اس کو مکمل کیا ہے، تو نعمتوں کا ذکر 2 رکوعوں میں آیا۔ دیکھتے ہیں، روان ترجمہ سنیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے کسی فقط ایک کھانے پر۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس دعا کر واسطے ہمارے اپنے رب سے کہ وہ نکالے لنا واسطے ہمارے مما تنبت الارض، جو زمین نکالتی ہے، اگاتی ہے، من بقلیها وقثائها وفومها وعدسها وبصلیها۔ من بقلیها ساگ، یعنی ساگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں پالک بھی ہو سکتی ہے، اس میں میتھی بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کی جو گھاس قسم کی جو سبزیاں ہیں ان کا ذکر ہے من بقلیها میں۔ وقثائها، اور ککڑیوں سے مراد ہے کہ ایسی سبزی جو ہم بینگن سمجھتے ہیں، کدو سمجھتے ہیں، ٹینڈے سمجھتے ہیں، اس قسم کی جو شیپ جن کی ہوتی ہے ان سبزیوں کو ککڑیاں کہتے ہیں۔ وفومها، اور فوم کہتے ہیں گندم کو، اور گندم سے مراد جو بھی ہو سکتی ہے، باجرہ بھی ہو سکتا ہے، مکئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جن چیزوں کی روٹی پکتی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ وعدسها، اور عدسی کہتے ہیں یہ دالیں جو ہیں، دال مسور کی دال ہو گئی، چنے کی دال ہو گئی، ماش کی دال ہو گئی، یہ جتنی بھی دالیں ہیں ان کا ذکر ہے یہاں۔ وبصلیها، اور جن چیزوں سے ہماری ہنڈیا پکتی ہے، پیاز لہسن ہو گیا، ادرک ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، یا اور مسالہ جات ہو گئے، تو ان کا یہ ذکر ہے، چونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے آئے تھے اور ان کو ان سب چیزوں کے نام کا پتہ تھا، تو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں تو من و سلوہ نہیں چاہیے، فقط ہمیں ایک جو ہم کھانا کھاتے ہیں، من و سلوہ لیتے ہیں، ہم اس سے اکتا گئے ہیں، اس نعمت کی انہوں نے ناشکری کی ہے، تو اس پہ انہوں نے مطالبہ پھر کیا کیا کہ ہمیں کھیتی باڑی میں بھیجیں، شہر میں بھیجیں، ہم وہاں کھیتی باڑی کریں اور اپنی مرضی کے کھانے پکائیں اور کھائیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے،
بالذی ہوا خیر، ساتھ اس چیز کے جو بہتر ہے۔ اب یہاں ایک اصول بیان ہوا ہے قرآن مجید کا۔ اگر آپ قرآن مجید کے طالب علم ہیں اور میں بھی قرآن مجید کا طالب علم ہوں، تو ایک چیز انسان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب اس موجود چیز کی انسان ناشکری کر رہا ہوتا ہے تو دوسری چیز کو وہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو چیز انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اس کو بہتر کہا ہے، اور جو جس چیز کا انسان مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اس کو ادنا کہا ہے۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، یعنی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ بہتر ہے، اس پر قناعت کرنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس جب چیز موجود ہوتی ہے اس وقت یقیناً آدمی اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، اس کی قدر نہیں ہوتی اس کے پاس، اور جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، جن کی بیویاں ہوتی ہیں اور اچھا بھلا گھر چل رہا ہوتا ہے، جب ایسے لوگ کسی دوسری عورتوں کی طرف دیکھ کر اپنی بیوی کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری آنے والی تو آتی نہیں، اگر آ جائے تو وہ پھر اس کو پہلے ہی یاد رہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک جو موجود ہوتی ہے چیز، اس کی جو ناشکری ہوتی ہے یہ بھی اللہ کو بڑی ناپسند ہوتی ہے۔ منو سلوہ مل رہا تھا اس قوم کو اور انہوں نے کھیتی باڑی لی، تو قرآن مجید نے کہا کہ تم اب ظلم کا شکار ہو گئے ہو، تو یقیناً ظلم ہوا۔ سورہ اعراف میں آپ نے دیکھا بما کانوا یظلمون آیا قرآن مجید میں۔ تو جب سیزن ہوتا ہے، جب چیز میسر ہوتی ہے، اس وقت وہ ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے کو دیتے نہیں، اور جب چیز نہیں ملتی اس وقت وہ مہنگی بک رہی ہوتی ہے، تو ظلم نہیں ہے اور کیا ہے۔ پھر ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا، آخر کھانا پکنا ہے تو پھر ظاہر بات ہے جسے آپ کہتے ہیں کوئی سبزی پکا لیں، کوئی آپ گوشت پکا لیں، تو ہر چیز کی محتاجی ہے، کبھی پیاز نہیں ہے، کبھی ادرک نہیں ہے، کبھی لہسن نہیں ہے، یہ مسالہ جات نہیں ہے، مہنگے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک انسان محتاج ہو گیا۔ پوری دنیا میں آج ہم دیکھیں کون سے آدمی جا کر کھیتا پیڑ جو تاجر آدمی ہیں کہاں وہ اپنی کھیت جا کر اگا رہے ہوں گے، اور وہ تو محتاج ہیں اس سبزی کے کہ ان کے گھروں کے سامنے آئے اور وہ خریدے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محتاجی ہو گئی ہے، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، اور قرآن مجید نے یہاں اس کو اس اعتبار سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، یعنی جو چیز یہ مانگ رہے ہیں وہ ادنا ہے، وہ حقیر ہے، اور جو چیز ان کے پاس موجود ہے بالذی، اس چیز سے جو موجود ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی یہ تربیت کی ہے کہ شکر جو ہوتا ہے وہ شکر وہی ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا شکریہ بجا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور بھی دے دیتا ہے۔ لیکن ہم ناقدری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ناقدری سے پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور چیز اچھی بھی نہیں ملتی۔ میں اس کی اور بھی آپ کو بہت سی مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ تعدم قیامت ریکارڈ رہے گی، تو اس سے آنے والی نسلوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جب ہمارے ہاں کوئی رشتہ آیا اور ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دوسرے رشتے بھی آنے والے ہیں تو اس کو ہم رد کر دیں، تو جو ہمارے پاس خود چل کر رشتہ آیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، یا اس کو وہ موقع ضائع کر دیں، یا اس کو ہم انکار کر دیں، تو جب جو دوسرے جس کی طرف ہمارا پہلے دھیان تھا، جس کی خاطر ہم نے پہلے رشتے کو رد کیا ہے، وہ نکما آیا، اچھا نہ آیا،
تو پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جائے اور خود بخود چل کے آئے، اس کو کبھی نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ اگر یہ انسان اصول بنا لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو انسان کے حالات کا پتہ ہے، وہ کس حال میں رہ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر ہی سوچتا ہے، تو اس پر قناعت کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتیں دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے اخذ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔